السلام علیکم۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ بیشتر لوگ صرف 25 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور اس وقت تک دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ 75 سال کے نہیں ہو جاتے۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ افسوس کہ ہمیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ بڑے خواب سجائیں، کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ مخلص لوگ سب کو پسند ہے مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو، بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش، تم وہ گندم لے یا تختی لے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ دو ہی قسم کے لوگ اچھے ہیں، ایک جو فوت ہو گئے ہیں اور دوسرے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ ناکامی کا ایک برستا بادل ہے تمہارا، اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ انا توڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمیں گالی دے تو ہم فوراً ذہن میں یہ خیال لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ دل کرتا ہے ایک دن زہر دے دوں، دعوت پہ بلا کر ساری خواہشات کو۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں